الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مدینے کے اندر قرآن مجید کا نزول فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، چونکہ مکے کے اندر تو صرف جو امی تھے مشرکین مکہ تھے وہ آپ کی مخالفت میں کھڑے تھے، صرف عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیتے ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد جن بزرگوں کی ان بتوں کی وہ سفارشی سمجھتے تھے، اس سے ہٹ کے سیدھا اللہ سے رابطہ کا یہ پیغام دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ مدینے میں آئے تو اہل کتاب یہود و نصارہ وہ بھی حسد کے مارے غضب کے مارے آپ کی مخالفت پہ تلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہی بات ذہن میں لازمی رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ یہود کا بھی تھا، نصارہ کا بھی تھا اور مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ تینوں کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، جبکہ تینوں اس سے ہٹ چکے تھے۔ اور پھر دو شاخیں جو بڑی بنی تھیں، ایک ہے بنی اسرائیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، آگے یوسف علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے مسلسل نبی آ رہے تھے۔ کوئی وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو، لیکن انہی کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حالانکہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل دونوں بھائی ہیں، لیکن ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں، اس لیے ان کو بنی اسرائیل والے امی بھی کہتے تھے اور اپنے سے کم عزت والا سمجھتے تھے، خود کو زیادہ وقار والا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری نسل میں نبی آ رہے ہیں، لہذا ہم زیادہ بہتر ہیں۔ تو اب اللہ نے بنی اسماعیل میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چن لیا تو بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آنے والے، وہ غضب، حسد اور غصے کے مارے انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ان کو اللہ رب العزت آج بتا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ ان بنی اسرائیل والوں کو بتاؤ، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائے، اللہم، اللہ پاک، یہ اللہ اتنا میٹھا، اتنا معزز اور اتنا احترام والا نام ہے کہ صرف کائنات میں ایک ہی نام ہے جو ہمارا خالق ہے اس کا، جب اور یہ اتنا زبردست ہے، اس کا الف اتار دیں پھر بھی یہ للہ، اللہ کے لیے ہے، اگلا لام بھی اتار دیں پھر بھی لہو اسی کے لیے ہے، وہ بھی اتار دیں صرف ہو رہ جائے تو ہو بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ یہ چار لفظ مل کے بھی اللہ وحدانیت کی یہ پیغام رسانی کرتے ہیں۔ تو اللہم، اے اللہ پاک، مالک الملک، اب لفظوں پہ بھی غور کرنا ہے، بالکل اردو جیسے لفظ ہے، اللہ اللہ، ہما ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، مالکی، مالک ہے تو، ملک، ملک کا تو ملک کا مالک ہے،
اب ہمارے ہاں تو ملک ہے نا جی، یہ باؤنڈری ہے، یہ انڈیا ادھر ہے، ادھر پاکستان ہے۔ اب اللہ کا ملک کیا ہے؟ پوری کائنات، ساری زمین، سارے آسمان، اور زمین پر موجود ہر چیز، گھاس سے لے کے درخت تک، درند پرند چرند، سب اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، وہ خالق ہے۔ لہذا یہ سارا اللہ کا ملک ہے۔ اوپر دیکھیں تو فضا میں ہوائیں، بادل، سب جو چل رہا ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ لہذا فضا بھی اللہ کا ملک، آسمان سارے، یہ سمندر، پہاڑ، سب اللہ کی رحمت سے اللہ کی مخلوق ہیں۔ پانی چل رہے ہیں، پرندے مچھلیاں وہاں خوراکیں کھا رہی ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا ملک ہے۔ یعنی کائنات کی ایک ایک چیز جو ہوتی ہے، زمین و آسمان اور فضا، سمندر، پہاڑ، سب کے ساتھ یہ اللہ کا ملک ہے، اور ان کا مالک اللہ ہے۔ ان میں انسان کی اوقات کتنی سی ہے، یہ اپنا وجود دیکھ لے، پہاڑ کے پاس سر کھڑا ہو کے، زمین پہ لیٹ کے کتنی جگہ یہ لے سکتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے، نبی کریم کے نواسے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے کہ طور وطر کی نماز کہ قنوت میں، ہم جب وطر کی نماز پڑھے تو دعائے قنوت ہمیں ویسے یہ یاد کرنی چاہیے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، انہوں اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم اختنی فی من ندیت، کہ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے۔ اس کے آگے جا کے اب آتا ہے لا یذل انہ لا یذل من ولیت، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جس کے آپ دوست بن جائے نا، اس کو دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جس سے آپ دشمنی کریں اسے دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک تو ہے۔ یہ دعا کے بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ ہر نبی کی دعا، پیغمبر اسلام کی دعا اللہم ربنا، یعنی یہ دونوں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اور رب اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا نا، امی جان، ابو جان، بھائی جان، چچا جان، یہ رشتے کے حوالے سے بندہ ہمیں بھی بلائے تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو خالق کو جب اللہم نام سے پکارتے ہیں تو اللہ کی رضا، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی کو سکھایا جا رہا ہے، قل، میرے نبی آپ خود بھی کہیں، انہیں بھی بتائیں، اللہم، کہ جس کا نام اللہ ہے نا، ہمارے اللہ، مالک الملک، وہ پوری جہانوں کے مالک ہے۔ اب مالک کیا ہوتا ہے؟ جو جس چیز کا مالک ہے اس پہ پورا اختیار رکھتا ہے۔ اختیار کا نام ہی تو مالک ہے۔ یعنی یہ موبائل کا میں مالک ہوں تو میرا اختیار ہے، میں کسی کو کال کرنے کے لیے دوں یا نہ دوں، اس کو توڑ دوں، اس کو سنبھال کے رکھوں، میں مالک ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مالک الملک، اے جہانوں کے مالک، اے بادشاہی کے مالک، سارے اختیار تیرے پاس ہیں۔ یہ بندہ جب اقرار کرتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ آگے کیا ہے؟ تو دی، تو عطا کرتا ہے، یعنی ذہن میں رکھنا ہے، تو دی، تو دیتا ہے، الملک، بادشاہی، ملک۔ آگے ہم ادھر اتنا ملک پاکستان ہے، اتنا ہندوستان ہے، اتنا افغانستان ہے، یہ باؤنڈریاں بنائی ہیں، اس میں یہ ملک، یہ بادشاہی تو دیتا ہے، تو دی، تو عطا کرتا ہے، الملک، بادشاہی، من تشا، من جس کو، تشا تو چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ، یہ اگر اللہ چاہے، تشا ہے تو چاہے، تو دل ملک، تو ملک دیتا ہے، تو بادشاہی دیتا ہے، تو اختیار دیتا ہے، من تشا، جس کو تو چاہتا ہے۔ اب دیکھو نا، پورے ملک کی بادشاہی وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دے۔ ویسے اللہ نے ہر انسان کو ایک ہاتھ تک بادشاہ بنایا ہے۔ چلو کسی کو ملک کے اوپر بنا دیا، کسی کو صوبے کے اوپر بنا دیا، کسی کو ضلع پر، کسی کو تحصیل میں بادشاہ بنایا، اختیار دیے، اور ہر بندہ مومن کو اپنے گھر کا بادشاہ بنایا۔ ہر باپ اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کو اختیار دیتا ہے
کہ بیوی کے اوپر، بیٹوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، یعنی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ عطا کرتا ہے نا، چھوٹی سی استاد کو ایک کلاس کے اوپر بادشاہ بناتا ہے، اختیار دیتا ہے، سکول میں ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، ڈی سی ضلع میں ہوتے ہیں، تو یہ سارے اختیار اللہ کے عطا کرتا ہے اور بندہ اللہ کے آگے جواب دیا ہے۔ بندے کے اپنے اختیار کو نہیں، بندہ مالک ہی کو نہیں، اس لیے کہ اس پوری ملک جہان کا بادشاہ اللہ ہے، یہ ہم کہہ چکے ہیں۔ اللہم مالک الملک، اللہ یہ جتنا ملک ہمیں نظر آتا ہے، پوری کائنات، یعنی اسمان پہ سورج چاند تارے، تو اس کا مالک ہے۔ تو اس لیے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بندے کو جس حد تک ایک مسجد کے امام ہم مقرر کرتے ہیں، ان کی ہم بات مانتے ہیں، نماز میں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اس وقت انہیں اختیار ہے۔ تو ہر اختیار بندے کو عارضی طور پہ عطا کیے گئے ہیں، اصل مالک اللہ ہوتا ہے۔ یہ زمین بھی دیکھ لیں، زمین کا اصلی مالک تو اللہ ہے، تو اللہ کے بعد گورنمنٹ مالک ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ اس ملک کا جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے جدھر سے راستہ نکالنا چاہے وہ نکال دے گی، پیمنٹ دے دے گی جن بندوں کی مالکی ہے، اور اس کے بعد بندہ اس جگہ کا مالک ہے۔ میں اپنے گھر کی جگہ خریدی ہے، ہم ایک دوسرے کو ملکیت ٹرانسفر کرتے ہیں، اصل زمین کا مالک اللہ ہے، اس لیے اس کے اوپر سارے اختیار بھی اللہ کو ہے۔ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں، جس کو بھی وہ جگہ ملتی ہے وہ امانتاً ملتی ہے، اور اس کو اللہ کو بندہ جواب دے ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زمین کا، میرے پیسے کا سب مالک، میرے جسم کا مالک اللہ ہے۔ مجھے جو اختیار دیے گئے ہیں، بادشاہی چھوٹی سی دی گئی ہے، اس بادشاہی کے میں اللہ کے آگے جواب دے۔ یہ قول میرے نبی بتائیے، اللہم، ہمارے اللہ، مالک الملک، وہ پوری کائنات کی بادشاہی کا مالک ہے، تو تل ملک، تو ہی بادشاہی دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع، اور تو کھینچ لیتا ہے۔ یہ نزع کا عالم ہم بولتے ہیں، جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے نا، تو اسرائیل روح اندر سے کھینچ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس پہ نزع کا عالم آ گیا، یعنی اب اس کی روح کو کھینچا نکالا جا رہا ہے۔ وہی ہے تنزع، تو کھینچ لیتا ہے، الملک، بادشاہی، اختیار، من سے، من جس سے تشاء تو چاہتا ہے، من تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ جتنی دیر تو کسی کو اختیار دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے، اتنی دیر وہ جواب دے ہے۔ اگر اس میں اکڑ آ جائے اور فرعون بن جائے، وہ نمرود بن جائے، تو تجھے چھینتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو وہی پانی کے 2 گھونٹ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اس لیے جتنے بھی بندے کو اختیار ملتے ہیں، کسی دکان کے، کسی تحصیل کے، کسی گھر کے، کسی کلاس کے، تو اس حد تک بندے کو اللہ کو اصل مالک سمجھ کے، خود کو امین سمجھ کے، وہ اپنے فرائض سارے انجام دینے چاہیے۔ وتنزع، اور اللہ کھینچ لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، الملک، مالکی، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، تو اس کا اختیار، اس کی زمین، اس کی بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ آگے وتعز، اور تو عزت دیتا ہے، یہ تے آ رہا ہے، تو تیری ذات ہی تعز، عزت دیتی ہے، بلندی دیتی ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، تو اس کو بادشاہ عزت سے نواز دیتا ہے۔ وتذل، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ یہ ذلیل جو ہے نا، عربی میں، ہمارا اردو میں اور طرح استعمال ہوتا ہے، ذلت عربی میں ذلیل، کمزور کو کہتے ہیں، ذلول، کمزوری۔ وتذل، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے۔ اب یہ عزت اور ذلت یہ ہے کیا؟ وہی عزت ہے جو بنی اسرائیل والے سمجھ رہے تھے کہ یہ عزت کا تاج، یہ پگڑی، یہ تو ہمارے سر پہ رکھی گئی ہے، ہمارے باپ دادا میں نبی آ رہے ہیں، یہ یکدم ہماری شریک برادری میں، اسماعیل علیہ السلام کی برادری میں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادھر سے کدھر آ گئے، یہ ہمارا حق تھا۔ اور یہاں تک قرآن میں آتا ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے کہ وہ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کہتے تھے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر میں بھیجا ہے، وہ راستہ بھول گیا اور بنی اسماعیل کے بندے کے پاس چلے گئے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے وہ جبریل کو بھی
اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو جبریل کو دشمن کہتا ہے اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جبریل کہیں نہیں جاتے۔ تو یہ وہ کہتے تھے یہ جو عزت کا شرف ہمیں دیا گیا تھا، نبوت کا تاج، یہ بنی اسماعیل میں چلا گیا ہے۔ تو اللہ ان کو بتا رہا ہے یہ ذلتیں، یہ عزتیں، یہ بادشاہیاں، یہ سارے اللہ کے اختیار میں۔ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تمہارے باپ کی کوئی جگیر ہے؟ یعنی تمہارے باپ دادا سے پوچھ کے اللہ نے کرنا ہے؟ اللہ اپنی رحمت جس طرح چاہے تقسیم کرتا ہے۔ یہ اللہ ان کو بھی بتا رہے ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کو بھی، اس لیے انہیں بتایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کہ تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو نے بنی اسماعیل کو دے دیا ہے، تو نے امی میں نبی مکرم مقرر کر دیا، یہ تیری دین ہے، تیرا فضل ہے۔ اور نبوت کے لیے ایک اور کلیہ سمجھ لیجیے کہ نبوت کو ہم وابی نہیں کہتے، یعنی یہ کسبی اور وابی ہوتا ہے نا۔ کسب ہوتا ہے محنت کر کے جو بندہ عہدہ حاصل کرتا ہے، عبادت کر کے، وہ یہ وابی نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، وہاب عطائی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس بندے کو چاہے اپنا نبی منتخب کریں، اس کے لیے نیچے سے عبادتیں اور محنت نہیں دیکھی جاتی، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ خالص اللہ کا فضل اسی پہ ہوتا ہے جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے میں نے بنی اسماعیل کو دے دیا، تمہارے سار کا تاج، عزت کا تاج اتار لیا گیا ہے بنی اسرائیل سے، اب بنی اسماعیل کے سر پہ رکھ دیا، اور انہیں بتا رہا ہے اب تمہاری آزمائش شروع ہے۔ بندے کو جب اختیار ملتا ہے وہ ہمیشہ سمجھے کہ اب سے میری آزمائش شروع ہے، ان اختیار کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ جو مجھے عزت مل رہی ہے اختیار کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، برادری میں مضبوط ہونے کی وجہ سے، بیٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یہ ہماری مین پاور بھی دنیا میں ہوتی ہے نا۔ ایک بندے کے پاس مال زیادہ ہے، ایک کے بیٹے زیادہ ہے، تو بیٹے والا سمجھتے ہیں یہ باما والا ہے، یہ بازوؤں والا ہے، یہ قوت والا ہے، تو اس کی یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ عزت ملتی ہے، پاورفل ہونا، تو یہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ عزت اور ذلت میں عطا کرتا ہوں، یعنی تو ہی دیتا ہے۔ آخر پہ بے یادی کا، بے ساتھ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، کا تیرے ہی ہاتھ میں الخیر، سوری بلائیاں ہیں۔ اللہ یہ جتنے بھلے کرنے ہیں، جتنی بادشاہی دینی ہے، جتنی عزتیں دینی ہے، جتنی خیر دینی ہے، یہ ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کو چاہے خیر سے نواز دیتا ہے، عزت سے، بلندی سے عطا کر دیتا ہے، اور نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے یہی مال، یہی اختیار دے کے فرعون بنا کے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیادک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری بلائی ہے۔ کیوں بلائی ہے؟ انا کا، بے شک تو ہی، اللہ اوپر کل ہر شے قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ بے شک تو ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بنائی تو نے، پتہ تجھے ہے کہ اس کی نت کہاں ہے، میں نے کھینچنی ہے، اس کی فطرت کہاں ہے جس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ مغرور ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری قدرت، سارے اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، کیونکہ اس نے خود ہر چیز کو بنایا ہے، اور وہی اس کی زندگی کا بھی مالک ہے۔ یہاں تک بتا کہ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس پہ قرض اود پہاڑ جتنا بھی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ آگے کچھ اور بھی الفاظ شامل کیے ہیں۔ جب بندہ وہ مانگتا ہے تو اللہ اس کو اود پہاڑ جتنا قرض، اس سے بھی اللہ نجات دیتے ہیں۔ اس سے اللہ کی بڑی صفات ہے۔ آگے بھی اللہ اور کہتے ہیں بتاؤ تم تو یہ تاج پہ رو رہے ہو نا، تمہیں تاج دیا، تم نے دین کو خرافات بنا دیا، دین کو خواہشات بنا دیا، اللہ کے اصل دین سے ہٹ گئے، اس لیے تاج تجھ سے چھین لیا گیا۔ ابھی آگے بھی دیکھو اللہ کی طاقتیں، تو داخل کرتا ہے اللیلہ، رات کو، فی میں، نہار دن، ہم لیل و نہار کہتے ہیں، لیل رات، نہار دن۔ تو یہ نہاری بڑی مشہور ہوتی ہے کہ لاہور کی نہاری بڑی مشہور ہے۔ دیکھیں عربی ساری ہم بولتے ہیں، بس چند دن بندہ غور کرے بھی پتہ چلتا ہے نہاری کھائی ہے۔ وہ بندہ صبح صبح اٹھ کے جو پہلا ناشتہ کرتا ہے نہاری کہتے ہیں، چل گوشت بنا ہوا ہے صبح صبح کھاؤ، یہ پائے بنے ہوئے ہیں، تو خاص قسم کا گوشت۔ تو داخل کر دیتا ہے اللیلہ، رات کو، فی النہار، دن میں۔
تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، یعنی وہی رات ہوتی ہے، اللہ اس کو تھوڑا سا دن میں شامل کرتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے اور اس رات کا دن بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جب ادھر داخل کرتا ہے، جس طرح ہم کالا رنگ وائٹ میں ڈالیں تو کالا کالا ہی رہتا ہے، وہ وائٹ کو بھی کالا کر دیتا ہے۔ اللہ رات کالی ہے اندھیرے والی، جتنی چاہتا ہے دن میں داخل کرتا ہے تو اتنا حصہ دن بن جاتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ چاہتا ہے، اگلا لفظ ہے تولج، تو داخل کر دیتا ہے النہار، دن کو فی اللیل، رات میں۔ جب اللہ چاہتا ہے دن کا تھوڑا سا حصہ رات میں داخل کرتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، وہ دونوں برابر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور سائنس نے تو نچوڑ رکھ دیا ہے کہ 22 سیکنڈ سے یہ بڑی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں، جس طرح 22 جون ہے کہ یہ دن اور رات بالکل برابر ہو جاتے ہیں، پھر 22 سیکنڈ کام ہوتے ہوتے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی ترتیب ہے، اور یہی چیز بتاتی ہے کہ یہ دن اور رات بنانا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح موسم بنتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، یہ خزاں، اب بہار آ رہی ہے، ہر چیز پھول پھل لگتے چلے جا رہے ہیں، خزاں آ رہی ہے، تو یہ اللہ سے کہا جا رہا ہے تولج۔ اللہ آپ بتا رہے ہیں کہ تم کہو تو ہی داخل کرتا ہے لیل کو نہار میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور تو دن کو داخل کر دیتا ہے فی اللیل، رات میں، تو رات لمبی سردیاں کی ہو جاتی ہے، اور ہم بستر لپیٹ کے خوب آرام کرتے ہیں، مزے کی نیند لیتے ہیں، اور گرمیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے خوب کام کرو، دن کو تھوڑا کیلولا کر لو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، گرمی سردی آپ کی۔ اللہ کہتے ہیں ابھی اور بھی دیکھو، تو خرج، تو خارج کرتا ہے، تو ہی نکالتا ہے، الحیہ، زندہ چیز کو، من المیتی، میت سے، مردہ چیز سے زندہ تو نکالتا ہے۔ اللہ تیرے اتنے اختیار ہیں، تو چاہے تو مردہ میں سے زندہ نکال کے رکھ دے۔ انڈا ہے، سارے شہری میں کھا کے آئے ہیں، بالکل مرا ہوا تھا، ہم نے جب کھولا ہے پانی سا تھا، توے پہ ڈالا ہے، کھا کے آ گئے۔ اس مردے سے تو زندہ بچہ چوزا نکال کے پہ نکال دیتا ہے۔ بھئی انڈا ہم روز کھاتے ہیں، چاند دن بعد مرغے کے نیچے مشین میں رکھیں، وہ زندہ چوزا نکل آتا ہے۔ نطفہ بالکل ناپاک مردہ چیز ہوتی ہے، نیچے گر جائے تو چیز کو ناپاک کرتا ہے، اس سے تو زندہ جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مردہ چیز میں سے زندہ نکالتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ آگے وہ تو خرج، اور تو ہی نکالتا ہے، بنا دیتا ہے، المیتہ، جو میت ہوتی ہے، مردہ چیز ہوتی ہے، من الحی، تو زندہ سے بھی مردہ نکالتا ہے، من ہوتا ہے سے، من الحی، زندہ میں سے مردہ بھی نکال دیتا ہے۔ اب زندہ مرد، زندہ انسان ہوتا ہے، اسی سے نطفہ نکلتا ہے مردہ، تو مرغی زندہ ہوتی ہے، اسی سے انڈا مردہ نکلتا ہے۔ اللہ کی کمال شان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ صرف تم بندوں کا ہو کہ تیری شان ہے کہ تو مردہ میں سے زندہ چیزیں نکالتا رہتا ہے، اور تو زندہ میں سے مردہ چیزیں نکالتا ہے، اور یہ نکال کے کیا ہے، وَتَرْزُقُ، اور تو ہی، یہ جو تا آ رہا ہے نا بار بار، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے۔ رزق کا بھی آپ قرآن کے طالب علم میں ہم سارے سمجھ لیں گے، رزق صرف یہ نوٹ کا نام نہیں، پیسے شے سے، رزق ہوتا ہے اللہ کی عطا۔ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں نا، یہ آنکھ ملی ہے، یہ زبان ملی ہے، یہ ہڈیاں ہاتھ پاؤں سے ہی ملے ہوئے، سب اللہ کا رزق ہے۔ یقین جانے، عقل، نصیحت، اچھا موقع مل جانا، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں صبح صبح قرآن، یہ اللہ کی عطا ہے ہم پہ، کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا، ہم نے حوصلہ پکڑا، نیند کو ہم چھریاں مار رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو کھول رہے ہیں، اپنی نیند کو ہم بڑی نفس سے جہاد کر رہے ہیں کہ نیند آ رہی ہے ادھر، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ جس کو اپنے خزانے میں سے عطا کرتا ہے کوئی بھی نعمت، اس کو رزق کہتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ، تو رزق دیتا ہے، تو روزی دیتا ہے۔ روزی میں بھی دیکھیں نا، ایک بندے کے ہاتھ میں کام نہیں کرتے، ذہن ہی کام نہیں کرتا، زبان ہی نہیں کام کرتی، اس نے کیا کمانا ہے؟ یہ ساری اللہ کی عطا ہوتی ہے نعمتیں۔ ترزق، تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، تو دینے پہ آئے تو اس کو دیتا ہے۔ کتنا رزق؟ بغیر حساب، حساب کے بغیر دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ پھر کیلکولیٹر پہ نہیں آتا۔
وہ فکر جو ہے نا وہ امرب 10 ارب کرو آگے جاتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ اس سے حساب نہیں کرتا، بغیر حساب کے ان گنت اتنا رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہم اللہ کے آگے دامن پھیلا کے ان نعمتوں کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اتنا بتا کے آپ کہتے ہیں لا یتخذ، لا نہ یتخذ بناؤ، المومنون مومنو ایمان والو تم نہ بناؤ، الکافرین کافروں کو اولیاء، آپ اولیاء نہ بناؤ۔ ولی کہتے ہیں جگری دوست کو، جو دل میں جگر میں جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے راز و نیاز کیا جاتا ہے، جس سے اچھے برے حالات میں پشت پناہی بھی کی جاتی ہے، ایسے دوست کو کہتے ہیں ولی۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ ملانے والا، ایک ہوتا ہے اس کے راز بھی سارے شیئر ہوں اور وہ بندہ اس کے ساتھ مشکلات میں کھڑا ہوا پشت پناہی کرے، پوری مدد کرے اس کی، اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے لا یتخذ المومنون، مومنوں نہ بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنے جگری دوست نہ بناؤ، راز نیاز کی باتیں اور پشت پناہی ان کی حاصل کرو، نہیں، من دون المومنین، مومنوں کے سوا، یعنی تو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست کبھی بھی نہ بناؤ۔ آج بھی دنیا میں جو مسلمان ہیں جب تک یہ آپس میں نہیں ایک دوسرے کے دوست بنیں گے، کفر جو ہے وہ ہمیں آپس میں لڑا کے اپنا بول بالا کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے سود دے دیا لا یتخذ المومنون، مومن نہ بنائیں گے الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنے دوست، من دون المومنین مومنوں کے سوا۔ کلمہ تمہیں متحد کر سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کے اندر دوسرے کا احساس ہوگا، اس لیے مومن کو ترجیح دینی ہے کفر پر، تو مومنوں کے سوا باقی کو دوست نہیں بنانا۔ اللہ کہتا ہے میں یفعل، واہ اور مان جو یفعل کرے گا، ذالکا ایسا، جو ایسا کرے گا مومن کو چھوڑ کے کافر کو دوست بنائے گا، اللہ کہتا ہے فلیسا، پس نہیں ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے فی شیئن کسی چیز پر، اللہ کو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، کسی چیز پر نہیں ہوگا، کسی دلیل پر نہیں ہوگا، الا سوائے اتنی اجازت ہے ان تتقو کہ تم بچاؤ کرو، تتقو بچنا بھی ہوتا ہے، پرہیز کرنا، کہ تم بچاؤ کرو منہم ان سے، تقاتا بچنا۔ اگر کوئی مسلمان کفر کی ریاست میں رہتا ہے، حالات اتنے سخت ہو گئے، وہاں وہ بچاؤ کے لیے ان کو دوست سلام ایسا اظہار کر سکتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پاس کرے، زندگی اپنی بچا لے۔ ایسے موقع میں کبھی کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو وقت گزارنے کے لیے متحد ہونے تک، جس طرح میدان جنگ میں بھاگنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بھاگا اللہ کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ایک لڑتا لڑتا دشمن کے لشکر میں گھس گیا ہے، اب اسے پتہ چلا میں تو اکیلا آ گیا، میری پیچھے پوچھ خالی ہے، تو وہ واپس اپنے گروپ میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ کفر سے نہیں بھاگ رہا، وہ اپنے لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے نئی قیمت عملی کے لیے آ رہا ہے۔ تو اگر اپنے لشکر میں ملنے کے لیے وہ بھاگ کے ادھر آ گیا تو اس کو بھاگنا نہیں کہتے۔ اس لیے کفر جب دبایا ہوا ہے اور وہاں مسلمان ان کے زیر سایہ ہیں، یہاں سے بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی شریعت لینا علماء آگے نکالتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہوتا، جب ہم شریعت وہاں لیتے ہیں تو ان سے یہ ظاہر ہی کرتے ہیں اب ہم تمہارے شہری ہیں، تمہارے وفادار رہیں گے، یہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہ آگے الگ مسائل ہے لمبے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں میں یفعل ذالک، جو اس طرح کرے گا ان سے دوستیاں بنا لے گا مومنوں کی سوا، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی طرف سے وہ کسی چیز پر نہیں ہوگا، الا ہاں اتنی اجازت ہے ان تتقو کہ تم بچنا چاہتے ہو منہم ان سے، تقاتن پھر تھوڑا سا بچاؤ کر لو، حالات کے مطابق گزارا کرو، لیکن وَيُحَذِّرْ اور ڈرو، ڈراتا ہے، یحذرکم اللہ، اللہ تم کو ڈراتا ہے، نفسہ اپنے آپ سے، تم کے دلوں میں ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے، وقتی طور پہ کام لینے کے لیے کچھ دن کچھ مہینے یہ گزارا کر سکتے ہو، اصل ڈر تمہارے اندر وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے، تم اللہ کے بندے ہو، اصل ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر کفر چڑھ ہی آیا ہے تو پھر تم اللہ پر یقین رکھ کے ڈٹ جاؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، الہ ہوتا ہے کی طرف، اللہ المصیر
تم نے لوٹ جانا ہے۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسلام کی راہ میں، آگ کی راہ میں لڑتے ہوئے تمہیں جان دینی پڑتی ہے، جان ویسے بھی دینی ہے، نکل جانی ہے، کوئی پتہ نہیں بستر پہ راستے میں گرتے ہوئے کیا ہو جانا ہے۔ تو لہذا تمہارے ذہن میں ہوگا وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف المصیر، ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو تمہیں اللہ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب جان نکلنی ہے سیدھا اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تم پہ اپنی رحمت کی بارش فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔